بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة كالصغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پچھلے بیان میں بھی اس کی شرح ہو چکی ہے. حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نور ایمان سے جو رشتہ استوار ہوتا ہے ذات باری کے ساتھ، اللہ کی توحید پر، اس کی عظمت پر ایمان لانے سے جو تعلق بنتا ہے اللہ کریم کے ساتھ، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو مد نظر رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقویٰ یہ ہوتا ہے، اردو میں تو مجبوری ہے، کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ڈر لکھ دیا جاتا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لیکن یہ ڈر ایک خاص قسم کا ڈر ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشتے الفت کے ٹوٹنے کا ڈر ہے. تعلق باللہ میں دراڑ آنے کا ڈر ہے کہ میرا جو تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہوا ہے اس میں کہیں بال نہ آ جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس سے اس تعلق پہ حرف آتا ہو، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے وہ تعلق کمزور ہوتا ہو. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اب یہ اس اندیشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین. سچے اور کھرے لوگوں کا ساتھ دو. یہاں کونوا مع الصالحین بھی نہیں فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو. ہو سکتا ہے ایک آدمی بظاہر بہت عبادت گزار ہو، بہت نیک ہو، بہت محنت کرتا ہو، لیکن شاید وہ اپنی نیکی کے گھمنڈ میں ہو. یعنی صرف ظاہری حالت کھری نہ ہو. صادقین وہ ہیں جن کا ظاہر بھی سچا ہو اور باطن بھی سچا ہو، جن کی باتیں بھی حق کی باتیں ہوں،
جن کا کردار بھی حق کا اتباع ہو اور جن کے دل بھی تجلیات باری سے منور ہو، جن کا باطن بھی روشن ہو، وہ صادقین ہیں۔ صالحین میں تو ہر نیک عمل کرنے والا بندہ شامل ہوگا، ہم کسی کا دل تو نہیں چیر کر دیکھ سکتے، لیکن صادقین میں ظاہر و باطن میں جو لوگ کامل ہیں وہ اس آیہ کریمہ کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو ظاہر و باطن میں کھرے ہوں، سچے ہوں، جن کی زبان بھی حق بیان کرتی ہو، جن کا کردار بھی حق کے تابع ہو، اور جن کا باطن بھی روشن ہو، ضمیر بھی روشن ہو، دل بھی ذاکر ہو، سینہ بھی منور ہو، جو ہر طرف سے سچے ہوں، ان کے ساتھ رہو کہ ان کی مجلس میں تمہارے دل بھی روشن ہوں گے، سینے روشن ہوں گے، کردار صحیح ہوگا، علم صحیح تم تک پہنچے گا۔ دوسرے لفظوں میں بد کرداروں اور بدکاروں کی محفل میں رہنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، تو از خود اس کے خلاف کرنے سے روکنا سمجھ میں آ گیا کہ کاذبین یا جھوٹوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے، اس کی عادات اور مزاج قبول کرتا ہے۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے بچو، بے حیا لوگوں کی صحبت سے بچو، بے دین لوگوں کی صحبت سے بچو کہ ان کے اثرات تمہارے مزاجوں کو بھی خراب کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں پوری امت میں۔ اور اگر صحابہ کرام کے قلوب متاثر ہو سکتے ہیں، حالانکہ انہیں رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی، پہلے بیان گزر چکا کہ کچھ لوگوں کے دل متزلزل ہوئے لیکن اللہ نے انہیں سنبھال لیا، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تھی، تو غالب اثر جو تھا وہ صحبت پیغمبر کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی دلی تعلق منافقین سے نہیں تھا، روا روی میں چونکہ وہ بھی ساتھ رہتے تھے تو ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے یا ان کی بات بھی سن لیتے، قلبی تعلق ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام جو کھرے اور سچے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو اس ماحول میں جس میں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو، رفاقت صحابہ کرام حاصل ہو، اس میں بھی اگر بدکاروں، بے دینوں یا منافقین کے ساتھ بیٹھا جائے تو خطرہ ہے کہ نور ایمان پہ کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، تعلق باللہ خراب نہ ہو جائے۔ تو پھر آج 1500 سال بعد اندازہ کیجئے کہ قوم کی اکثریت کا وقت بازاروں اور ہوٹلوں میں بسر ہوتا ہے۔ بے دین لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں، تاش وغیرہ کھیلنے میں اور اس طرح کی بازیاں لگانے میں اور فضول باتوں میں، ان سب باتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اپنا جو تعلق ہے قلبی اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، عبادات میں کمی آنے لگتی ہے، پھر بندہ ناجائز چیزیں، ناروا چیزیں بلا امتیاز حلال حرام کھانے لگتا ہے اور یوں رحمت الہی سے دور ہوتا چلا جاتا۔
تو فرمایا اپنی محفل اپنی مجلس کا بھی اہتمام رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی باتیں سنو، اچھے کام کرو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 4 سکوں کے لیے، دنیا کی روٹی روزی کے لیے بدترین کافروں کے ممالک میں بھی دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی میرا خیال ہے برطانیہ، امریکہ، یورپ کا کوئی ملک ویزے کھول دے تو شاید پاکستان میں تو کوئی بھی نہ رہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کافر معاشرے میں جائیں تو وہ اتنے مضبوط ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی کافر ایمان لے آئے تو ہو سکتا ہے وہ کسی کافر سے متاثر ہو کر دین چھوڑنے والے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو وہاں جا کر اس معاشرے سے متاثر ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے، ان کے لیے جانا حرام ہے۔ اب یہ جانے والے خود دیکھ لیں کہ ان میں کتنی قوت ہے، کتنا وہ اس پہ ٹھہر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص اس کافر معاشرے میں ہے جس کی وجہ سے کوئی کافر مسلمان ہو تو ہو وہ اسلام کا دامن نہیں چھوڑتا تو یہ جہاد ہے، اور جو ایسا بندہ جائے جو اسی معاشرے میں گم ہو جائے تو یہ خودکشی ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول اللہ۔ فرمایا اب اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر روانہ ہوں اور وہ پیچھے رہ جائے۔ یہ بات پہلے گزر بھی چکی۔ جہاد کی کئی صورتیں ہیں۔ علماء حق نے مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب کہیں ریاست اسلامی پہ یا مسلمانوں پہ زد پڑتی ہے تو اس کا دفاع مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے، اور وہ جہاد ہے اور وہ فرض عین ہے۔ تب تک سب پر فرض عین ہے جب تک اتنے لوگ اس میں شامل نہ ہو جائیں جو اس کے لیے کافی ہوں۔ اگر اتنے بندے جمع ہو گئے جو اس جہاد کے لیے کافی ہیں تو پھر باقیوں کے لیے فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ وہ فرض ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی کفایت کر دیں۔ لیکن اگر ان کے بس کی بات نہ ہو، ان سے بات بڑھ جائے تو جو قریب ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے، ان سے بھی بات بڑھ جائے تو جو اور قریب ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں پہ بھی بیک وقت فرض ہو جائے۔ تو اس میں جہاں یہ فرض کفایہ ہے وہاں تو یہ گزارا ہو جاتا ہے کہ جتنے لوگ کفایت کرتے ہوں وہ جمع ہو گئے، باقیوں کے لیے فرض کفایہ۔ لیکن ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جب امیر اعلان عام کر دے، امیر ریاست اسلامی اعلان عام کر دے جہاد کا، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو غزوہ تبوک تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا تھا کہ سب نکلو۔ تو جو جہاد کے قابل تھے، جو بیمار تھے یا جن کے پاس سواری نہیں تھی یا عذر شرعی تھا، ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس جو آبادیاں ان سب پر فرض عین ہو گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عظیم الشان تفسیر مظہری کی 4 جلد میں ان فرائض پر بحث کرتے ہوئے اسی جگہ لکھا ہے کہ ذکر قلبی بھی تمام مسلمان مرد عورتوں پر فرض عین ہے، اور بڑے پرزور طریقے سے لکھا ہے، کوئی معذرت خانہ انداز نہیں۔
اور اس پر دلائل دیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے لیے خلوص شرط ہے، یا حضور کا ارشاد کہ اللہ کریم تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال نیت پر ان کا مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو فرماتے ہیں نیت کی اصلاح تب ہوتی ہے جب قلب ذاکر ہو، خلوص تب پیدا ہوتا ہے جب قلب ذاکر ہو، اور اگر ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو یہ فرض عین ہے۔ اور کسی کو کوئی ایسی ہستی ساری زندگی نہ ملے جو اس کے قلب کو ذاکر کر سکے تو ساری زندگی اس کے لیے تلاش فرض عین ہے، وہ جستجو میں رہے۔ تو فرمایا اہل مدینہ اور ارد گرد کے جو دیہاتی تھے ان کو تو یہ زیبا ہی نہ تھا کہ یہ پیچھے رہ جاتے، اور یہ کیا بات ہوئی وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں۔ یہ تو کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کو حضور کی جان سے زیادہ عزیز رکھے۔ جب حضور خود تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر خطرہ کیسا؟ اور پھر فرمایا اس میں ایک اور بات ہے، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کے ہم رکاب ہونا، آپ کے اتباع میں کام آپ کے حکم کے مطابق کرنا، آپ کے ساتھ جا کر جان دینا، مال خرچ کرنا، یہ تو وہ عبادت ہے جو مقبول ہو چکی۔ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ قبر میں جا کر یا میدان حشر میں جا کر پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول بھی ہوئی ہیں یا رد ہو گئی ہیں۔ لیکن جو لوگ حضور کی خدمت عالی میں کام کرتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے یا پیاس ستاتی ہے یا مشقت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، یا بھوک لگتی ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ چلتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس سے کفار بڑے غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یا دشمنوں کی خبر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچاتے ہیں مخالف افواج کی، اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، ہر کام کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ عرصہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے صرف 23 برس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں جو عرصہ حیات نبوت کا ہے، اعلان نبوت سے لے کر وصال نبوی تک، ان 23 برسوں میں جس نے جتنا ساتھ دیا، حضور کے حکم کے مطابق عبادت کی، حضور کا ساتھ دیا، سفر حضر میں ساتھ رہا، یا حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا، یا بھوک پیاس کاٹی، یا دشمنوں کو للکارا اور دشمن کفار ناخوش ہوئے، یا سفر کیا، یا جان دی، یا مال خرچ کیا، تو فرمایا یہ تو عبادت مقبولہ ہے، یہ تو وہ نیکی ہے جو مقبول و منظور ہو چکی۔ اس کے بعد تو کسی پاس کوئی سند نہیں کہ جو نیکی وہ کرتا ہے وہ مقبول بھی ہے کہ نہیں۔ حضور کی رفاقت میں وہ کیا دور تھا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کی تو قبولیت کی سند آ گئی قرآن کریم میں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، ان کا اس عمل کو نیک اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ مثال نبوی کے بعد علی صاحب الصلاۃ والسلام تین زمانے تھے جن کو حضور نے خیر کے زمانے فرمایا اور جن کی خیر کی شہادت دی، مشہود لہا بالخیر، جن کو خیر کی شہادت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانے آپ نے فرمایا، میرا زمانہ، پھر اس کے ساتھ کا زمانہ، پھر اس کے ساتھ کا زمانہ۔ تو تبع تابعین تک یہ تین زمانے متصل ہیں۔ وہ صحابہ کا زمانہ حضور کے زمانے میں مدغم ہے، حضور کا زمانہ عالی، اور اس کے ساتھ پھر خلافت راشدہ، تابعین اور تبع تابعین تک یہ تین زمانے خیر القرون ہیں، بہترین زمانے ہیں۔ لیکن ان باقی زمانوں میں بھی کسی کے عمل کی قبولیت کی سند نہیں دی گئی۔ قبولیت کی سند صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں آپ کے ساتھ کام کرنے میں دی گئی، اور پھر قیامت تک یہ شرط عام کر دی گئی کہ قیامت تک جو خلوص دل سے میرے نبی کی اطاعت میں جو کام کرے گا، میرے نبی کے حکم کے مطابق جو کام خلوص سے دل سے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کام اس کا بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اللہ کا انعام اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ کوئی جو خرچ کرتے ہیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، کوئی سفر کرتے ہیں، کوئی میدان طے کرتے ہیں، حضور کے ہم رکاب، سب میں ان کا ہر قدم، ان کا ہر پائی پیسہ، ان کی جان، ان کا مال جو راہ حق میں حضور کے ساتھ قربان ہوتا ہے، فرمایا اللہ کتب لہم، اللہ کریم وہ سارا ان کے لیے لکھ لیتے ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کو جو کام انہوں نے کیا اس سے بہت زیادہ احسن، بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی بندے کا کام اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کا انعام اس کی اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا عجیب زمانہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنوں نے جو عمل کیے وہ مقبول بھی ہو گئے، ان کی قبولیت کی سند بھی قرآن میں آئی۔ لیکن ایک اور بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ جن لوگوں نے حضور کا زمانہ مبارک نہیں پایا، جو صدیوں بعد بھی آئے یا جو قیامت تک آئیں گے، انہوں نے صرف حضور کے ارشادات سن کر، اللہ کریم کا قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، حضور کی حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی سب سے پہلی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک،
قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، اللہ انہیں بھی محسنین میں شامل فرماتے ہیں، لیکن خلوص دل سے عمل کرے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک کام کے لیے سارے مسلمان ایک ہی سمت نکل کھڑے ہوں۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، وہ جو میں پہلے عرض کر چکا کہ علماء حق نے لکھا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، لیکن اگر اتنے لوگ نکل جائیں جو اس کے لیے کافی ہوں تو فرض کفایہ ہو جاتا ہے، باقیوں پر ساکت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ایک ہی سمت نکل کھڑے ہوں، ایک ہی کام پہ سارے لگ جائیں، نہیں۔ جہاں دشمن کو روکنے کی ضرورت ہو، جتنے مجاہدین کی ضرورت ہو، اتنے وہاں پہنچیں، اور ہر جماعت، ہر آبادی، ہر قریے، ہر گاؤں، ہر شہر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں۔ جہاد کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، قرآن و حدیث کو سمجھا جائے۔ دین کے علم کے لیے مختلف درجات ہیں۔ دین کے علم کے بعض سے تو وہ ہیں جو فرض عین ہیں سب پر، جیسے قاضی صاحب نے لکھا کہ ذکر قلبی فرض عین ہے، اسی طرح فرائض کا جاننا فرض عین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جن سے سابقہ پڑتا ہے، عقیدے اور عمل میں جو فرائض اللہ نے فرض کیے ہیں ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ سنتوں کا جاننا سنت ہے، مستحبات کا جاننا مستحب ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، نفل کا جاننا نفل ہے۔ یعنی روزمرہ کے جو کام ہیں، مزدوری کرنا، اپنی محنت کمانا، خلوص سے کام کرنا، حلال روزی کمانا، پاک اور طیب کھانا، چیزوں کے حلال حرام سے واقف ہونا، یہ ضروریات سے واقف ہونا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن تشریحات، تفصیلات، تفسیرات، احادیث مبارکہ اور فقہ کی تفصیلات ہر بندہ نہیں جان سکتا، ہر پر فرض نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ مسلمان اپنی آبادیوں میں سے، من کل فرقۃ منہم، ہر جماعت میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر قریے میں سے، ہر آبادی میں سے کسی نہ کسی کو اس کام کے لیے ضرور بھیجیں، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، تفقہ حاصل کرے دین میں، قرآن اور قرآن کے معنی سمجھے، تفسیر سمجھے، حدیث اور حدیث پاک کے معنی اور ان کی تشریحات سمجھے، فقہ اور فقہ کے احکام اور ان کی تفصیل جانے۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ جس کام سے سابقہ پڑتا ہے اس کا جاننا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی ملازمت کرتا ہے تو اسے ملازمت کے اصول و قواعد اور کس دیانتداری سے کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اجرت لینی، اس کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارتی اصولوں کا جاننا فرض ہو جاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی یا زراعت کرتا ہے تو اس سے جاننا فرض ہو جاتا ہے، مزدور کے لیے مزدوری کی شرائط جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی نکاح کرتا ہے تو شادی کے فرائض جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے فرائض اور حقوق کیا ہیں، اس کی زوجہ کے حقوق و فرائض کیا ہیں، والدین سے کیا سلوک کرنا ہے اور سسرال سے کیا رشتہ رکھنا ہے، یہ جاننا فرض ہو جاتا ہے ہر اس بندے پر۔ یعنی جس کام میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے اس کا جاننا اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور اجتماعی طور پر دینی علوم کو جاننا، فقہ کو، حدیث کو، تفسیر کو، قرآن پاک کو، اس کے لیے فرمایا ہر بندہ تو اتنا نہیں کر سکتا، ہر آبادی، ہر قریے، ہر گاؤں، ہر شہر سے کچھ لوگ نکلیں جو دین کا تفصیلی علم حاصل کریں، یتفقہوا فی الدین وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ دین علم میں کامل ہو کر واپس آئیں تو اپنی قوم کو اللہ کے احکام سے آشنا کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ برائی سے بچ سکیں۔
یعنی تبلیغ کا جو طریق قرآن کریم نے بتایا وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے مبلغ کا جاننا بھی شرط ہے کہ وہ تبلیغ کرے، پہلے وہ دینی علم حاصل کرے۔ اور ہر بندہ تو نہیں حاصل کر سکتا، لیکن ہر بندے کے لیے ضرورت کا جاننا ضروری ہے، فرض کا جاننا فرض ہے۔ یہاں شادیاں کیا بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بڑھیا بوڑھا قریب المرگ ہو جاتے ہیں، ابھی انہیں شادی کے فرائض واجبات کا علم نہیں ہوتا۔ اور عجیب بات ہے، اب تو خیر یہ باتیں بھی ختم ہو گئیں کیونکہ اب لوگ زیادہ روشن خیال ہو گئے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس یہ جدید روشن خیالی نہیں تھی تو ہم نے کئی بوڑھیوں کو دیکھا کہ بابا دفن ہو گیا، بوڑھیا لاٹھی ٹیکتی جا رہی ہے قبرستان کی طرف، مدر کیا کرو گی؟ وہ حق مار نہیں دیا تھا انہوں نے، ابھی رہتا تھا، انہیں معاف کرنے جا رہی۔ یعنی جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، جس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہتے ہیں، اس میں بھی احکام کی اہمیت اتنی تھی کہ وہ ان پڑھ لوگ بھی جانتے تھے، اور ان بڑھیوں کو یہ علم ہوتا تھا کہ مجھے زندگی بھر اگر حق مار نہیں ہوتا کیا تھا، 5-10 روپے بڑا ہوتا تھا، 30-35 روپے۔ مولویوں نے ایک بڑا نکال رکھا، جی 35.5 روپے شرعی حق مار۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکہ رائج الوقت تھا، اگر اس کے 35.5 روپے تو 35.5 روپے کو آج کے زمانے میں لا کر اس کے روپے بنائے تو میرا خیال ہے کروڑوں بنتے۔ اور ہمارے مولوی جب نکاح پڑھتے ہیں تو ساجد پابندی بھی کرتے ہیں، اتنے روپے زر سرخ سے مراد ہوتا ہے سونے کا سکہ۔ تو مولوی ہمارے دیہات میں تو آج کل بیمار میں زر سرخ کی قید لگاتے ہیں، وہ روپے دینے سے پورا نہیں ہوتا۔ اگر 35.5 تولے 35.5 درہم ہے، 35.5 تولے ہوگا، 35.5 تولے سونے کی قیمت لگائے نا، 63,000 روپے تولا ہے۔ تو ربا ربی میں جو کتابوں میں فقہ کی لکھا ہے وہ عبارت پڑھ جاتے ہیں، مار خواہ 5,000 رکھا ہو، وہاں کہہ دیتے ہیں 5,000 روپے زر سرخ۔ زر سرخ کا مطلب ہے 5,000 تولے سونا۔ تو مولویوں کو نہیں پتا تو پھر مقتدیوں کو کیا پتا؟ نکاح خانوں کو کوئی نہیں پتا تو جن کے نکاح پڑے جاتے ہیں ان کو کیا پتا ہوگا کہ اس کے کیا کمی بیشی ہے اور اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ حالانکہ جس کام میں جو پڑتا ہے اس کا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کرتا ہے تو شادی کے نکاح طلاق کے احکام جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، کرنی چاہیے۔ نہیں جانتے ہوتے تو شادی کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ وہ رشتہ تلاش کرتے وقت بھی دیکھے، لڑکی والے بھی دیکھیں کہ لڑکے کا پہلے دین دیکھا جائے، اس کے ساتھ دنیا بھی دیکھی جائے کہ اس کا روزگار کو ذرائع معاش کیسے ہیں، لڑکی کا بھی پہلے دین بھی دیکھا جائے اور پھر اس کے خاندانی روایات اور طریقہ بھی دیکھا جائے کہ اچھے شریف لوگ ہیں، ان کی خاندانی روایات اچھی ہیں۔ اب یہ چیزیں جانتا کوئی نہیں، کرتا بھی کوئی نہیں۔ اب تو شادی فیس بک پہ شناسائی ہو جاتی ہے، یا موبائل فون پہ شناسائی ہو جاتی ہے، یا وہ میسج کرتے رہتے ہیں، اس سے واقفیت ہو جاتی ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ چوتھے دن جلوس نکلا ہوا ہوتا ہے، لڑکی والے کہتے ہیں لڑکے والے برے ہیں، اور لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی والے برے ہیں، اور پھر نوبت لڑائی تک اور طلاقوں تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بندھن اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا ہے تو ایک اور نئی مصیبت آ گئی ہے۔ ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے استخارہ کرا لو، دوسروں کو فیصلے استخارے پہ کر کے دیتے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے کہ اپنا کیا عشر ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیا تماشا ہے بھائی۔ جن چیزوں کا طریق شرعی قاعدے کے مطابق واضح ہے، ان میں استخارہ کیسا؟ استخارہ تو ہوتا ہے کہ کام جائز ہے، درست ہے، اس کے کرنے کے 2 طریقے ہیں۔
دونوں جائز ہیں، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ بھائی استخارہ کر۔ اب سرے سے یہی پتہ نہ ہو کہ یہ خاندان کون ہے، بندے کون ہیں، نیک ہیں بد ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، مسلمان ہیں بھی یا ویسے گنتی کے مسلمان ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اخلاقیات کیا ہیں، یہ نیک ہیں، چور ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، کیا استخارہ کیا کرے گا بھائی؟ اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ نام بتائیں اسی وقت کو کر کے بتائیں۔ استخارے کا شرعی طریق تو یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی کام پیش ہے، ایک سفر در پیش ہے، تجارت کے لیے ہے، وہ سفر جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، اب وہ کار پہ جانا چاہتا ہے یا ہوائی جہاز پہ جانا چاہتا ہے تو استخارہ کر لے کون سا بہتر ہے۔ یعنی کام جائز ہو، درست ہو، اس کے کرنے کے دو طریقے ہوں، دونوں جائز ہوں، تو ان میں سے کون سا اختیار کرے؟ استخارہ کیا ہے کہ دو نوافل پڑھے، اللہ کریم سے دعا مانگے سونے سے پہلے، اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے کہ اللہ مجھے اس کی رہنمائی فرما دے، تو اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے خواب میں اس کی رہنمائی کر دے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے خواب میں کوئی شیطانی خیال آ جائے، ہو سکتا ہے خواب میں کوئی نفسانی خیال آ جائے، پھر اس کو جو خواب میں اشارہ ہے اسے پھر شریعت پر پرکھنا پڑتا ہے کہ یہ شرعن جائز ہے، یعنی شرعن جائز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ غلط ہے، دھوکہ لگا۔ اب یہ کہاں کا استخارہ ہے کہ مصیبت مجھے پڑ گئی، میں نے ٹی وی پہ فون کیا، ٹی وی والوں نے کہا نام بتاؤ، کام بتاؤ، استخارہ کر کے اسی وقت ٹی وی پہ بتا دیا، کمال ہے۔ مذاق ہو گیا دینی ارکان کا بھی۔ سو فرمایا ہر طبقے، ہر قوم، ہر شہر، ہر قریے سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ پیچھے غزوات کی اور جہاد کی بات آ رہی ہے، تو فرمایا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ تفصیلی علم حاصل کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اور واپس اپنی بستی میں آ جائیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں برائی سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ ان سے مسائل پوچھ کر، دین سمجھ کر، دینی اور شرعی طریقہ سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے اور برائی سے بچ سکیں۔ تو تبلیغ کا طریق بھی جو قرآن کریم بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ مبلغ کو چاہیے کہ پہلے وہ خود دین سیکھے، اور پھر اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جا کر اس کی ترویج کرے اور لوگوں کی دین کے معاملے میں رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔